پاکستان کے دشمنوں کا احتساب کیا جائے گا جو لوگ اپنے اقتدار کے لیے، اپنی طاقت کے لیے، اپنے عہدوں کے لیے ملک کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، وہ پاکستانی نہیں ہے، چاہے انہوں نے وردی پہنی ہو فیض کی طرح یا واسکٹ اور چپلی پہنی ہو پشوری جو ہے عمران خان کی طرح۔ خدا نخواستہ اگر فیض اور عمران کا جو ہے وہ گٹھ جوڑ قائم رہتا تو پتہ نہیں پاکستان کا کیا حشر ہوتا، ہو سکتا ہے کسی جنگ کی ضرورت ہی نہ پڑتی، اندر سے یہ پاکستان کو برباد کر دیتے۔ پاکستان کے ساتھ انہوں نے دشمنی کی ہے، ان کو انجام تک نہ پہنچایا گیا تو یہ پاکستان کے جو ہے حق میں خیر کے لیے ثابت نہیں۔ کسی نے وردی پہنی ہو یا واسکٹ، سب کا احتساب ہوگا، پاکستان کے دشمنوں سے حساب لیا جائے گا، لٹیروں کے ٹھکانوں کی خبر ہے، کوئی نہیں بچے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا دو ٹوک اعلان۔ نیوز کانفرنس میں کہا بانی کو لانے والے پروجیکٹ انچارج فیض حمید کے خلاف مزید کارروائی ہوگی۔ پروجیکٹ بانی پی ٹی آئی پر اور بھی شخصیات کام کرتی رہیں، فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی نے سازش کر کے ملک سے کھلواڑ کیا، مخالفین کو جیل میں ڈالا، دھمکیاں اور قید سب کچھ فیض حمید کے کہنے پر ہوتا تھا۔ بانی کے 4 سالہ دور کو فیض حمید نے ہی تقویت دی۔ لاہور کے پہلے جلسے کی مینجمنٹ نادیدہ ہاتھوں نے کی تھی، نواز شریف کو من گھڑت طریقے سے برطرف کیا گیا، فیض حمید کو اپیل کا حق ہے، نواز شریف کو نہیں ملا تھا۔ بانی کے لان میں بیٹھ کر ملک کے مستقبل سے متعلق فیصلے ہوتے رہے۔ ابھینندن کی گرفتاری پر فیض اور بانی کی کانپیں ٹانگ رہی تھی۔ عمران خان کے لیے 9 مئی برپا کیا گیا، اس کے پیچھے بھی فیض کا دماغ تھا، پلاننگ اس کی تھی، جنہوں نے اس ساری ٹریجڈی کو پلان کرنے میں مدد کی، وہ ادارے کے اندر بھی لوگ تھے، لیکن ساری مین پاور پی ٹی آئی کے ورکرز کی جو ہے آج بھی جو سازشی عناصر جو ہے عمران خان کو پراپ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے بیج جو ہے وہ فیض نے بوئے ہوئے ہیں۔ 9 مئی واقعات کے پیچھے بھی فیض حمید کا دماغ تھا۔ 9 مئی کو پلان کرنے والے لوگ اندر سے بھی تھے، لیکن مین پاور پی ٹی آئی نے دی۔ آج بھی جو سازشی عناصر بانی کو اقتدار میں لانا چاہتے ہیں، اس کے بیچ فیض حمید کے بوئے ہوئے ہیں۔ فیض حمید اور بانی کے پھیلائے جراثیم کا خاتمہ ضروری ہے۔ پروجیکٹ بانی کا آغاز 12 سال پہلے شروع ہوا۔ بانی اور فیض حمید کا گٹھ جوڑ برقرار رہتا تو شاید ملک اندر سے ہی تباہ ہو جاتا، بیرونی جنگ کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ طالبان کو بھتہ دیتی ہے۔ پی ٹی آئی صوبائی حکومت کہتی ہے کہ طالبان سے مذاکرات کرو، پی ٹی آئی ہی طالبان کو واپس لائی، انہیں پاکستان میں بسایا۔ پاکستان آرمی داخلی اور خارجی چیلنجز، ہائبرڈ خطرات اور انتہا پسند نظریات سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا گوجرانوالہ اور سیالکوٹ گیریزن کا دورہ، آپریشنل تیاری اور جنگی استعداد بڑھانے کے اقدامات کا جائزہ لیا، فیلڈ ٹریننگ ایکسرسائز اور جدید سیمولیٹر سہولت کا مشاہدہ کیا، اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار کی تعریف، جدید جنگ میں ٹیکنالوجی، تیز فیصلہ سازی، صورتحال سے آگاہی کی اہمیت پر زور دیا۔ فیلڈ مارشل نے افسروں اور جوانوں کے بلند حوصلے اور قومی سلامتی کے لیے غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ When we took over the reins of this government, our economy was in a very difficult situation. Of course, these were very scary challenges, but we did not lose hope. Through outstanding teamwork, excellent planning and untiring efforts, I can say today with a sense of relief, Alhamdulillah, Pakistan is economically out of woods. شبانہ روز محنت سے معیشت کو بحران سے نکال لیا، حکومت نے ثابت قدمی سے چیلنجز کا مقابلہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا اقتدار میں آئے تو مشکلات تھیں، حکومت نے امید کا دامن نہیں چھوڑا، کئی دہائیوں سے عوام اور کاروباری حضرات اصلاحات کا مطالبہ کر رہے تھے، ہمارے معاشی اشاریہ بہتر ہو چکے ہیں، معیشت کی پائیدار ترقی کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو راغب کرنا ہے۔ سرکاری ملازمین کے احساسے پبلک کرنے کے لیے قانون سازی ہو چکی، معیشت چلے گی تو ملک چلے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب، کہا المیہ ہے معاشی پالیسیوں میں روز تبدیلی ہوتی ہے، تنخواہ دار طبقے پر اضافی بوجھ ہے، پرائیویٹ سیکٹر کو ملک کو لیڈ کرنا ہوگا۔ پشاور فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹر پر خودکش حملہ کرنے والے دہشت گرد نیٹ ورک کی نشاندہی ہو گئی۔ تفتیشی حکام کے مطابق خودکش حملہ آوروں کا تعلق العدم دہشت گرد تنظیم سے ہے۔ خودکش حملہ آوروں نے پشاور میں چند دن تک قیام کیا۔
اس حوالے سے تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں نے قیام کے دوران شہر کے راستوں سے واقفیت حاصل کی۔ امریکی اسپیشل فورسز کی سری لنکا کے قریب سمندر میں کارروائی۔ بحر ہند میں چین سے ایران جانے والے جہاز پر چھاپہ مار کر دفاعی سامان ضبط کر لیا۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق دفاعی سامان میں ایران کے روایتی ہتھیاروں کے پرزے شامل تھے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایران جانے والے دفاعی سامان کو موقع پر تباہ کیا گیا۔ ضبط کیے گئے سامان کی نوعیت اور مقدار کے بارے میں فوری طور پر مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی ظلم اور بربریت کا تسلسل۔ مودی سرکار کے زیر سایہ قابض بھارتی ایجنسیوں نے ایک اور کشمیری نوجوان کو اغوا کے بعد بہیمانہ تشدد سے قتل کر دیا۔ خالد شریف بٹ کی مسخ شدہ لاش وجے پور سے مل گئی۔ سوگوار خاندان کا شدید احتجاج، حریت رہنماؤں کی بھی شدید مذمت۔ قابض فورسز کی غنڈہ گردی عروج پر جا پہنچی۔ کشمیری رہنماؤں کا کہنا ہے ظلم و ستم کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی تحریک کو کمزور نہیں کر سکتا۔ ٹرمپ نے ایک بار پھر تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان جنگ رکوا دی۔ دونوں ممالک کے سربراہان سے گفتگو کے بعد ٹرمپ نے کہا تھائی لینڈ اور کمبوڈیا تمام جھڑپیں روکنے پر متفق ہو گئے۔ تھائی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ سے کہا ہے کہ کمبوڈیا کو دشمنی روکنے کا کہیں۔ کمبوڈیا کے ساتھ ابھی تک کوئی جنگ بندی نہیں ہوئی۔ اسرائیل نے پرائمری اسکولوں میں موبائل فون پر پابندی عائد کر دی۔ وزارت تعلیم کا کہنا ہے پابندی کا یہ فیصلہ بچوں پر اسمارٹ فونز کے بڑھتے ہوئے منفی اثرات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا۔ پابندی سے متعلق کلاس روم میں آگاہی پروگرام اور والدین کے ساتھ مکالمے کا انعقاد بھی کیا جائے گا۔ یورپی یونین کا روسی اثاثے غیر معینہ مدت کے لیے منجمد کرنے کا فیصلہ۔ سربراہ ای یو خارجہ امور کا کلاس کا کہنا ہے کہ 210 ارب یورو تک روسی فنڈز یورپی یونین کی حدود میں رہیں گے۔ روس کو فنڈز کی واپسی کے لیے یوکرین کو مکمل معاوضہ ادا کرنا ہوگا۔ مذاکرات میں سنجیدگی کے لیے روس پر دباؤ بڑھاتے رہیں گے۔ یوکرین کی طویل مدتی مالی امداد ہماری ترجیح ہے۔ امریکی ریاست واشنگٹن ڈی سی کے شہر سنوہومش میں سیلاب نے تباہی مچا دی۔ سڑکوں پر کئی فٹ پانی کھڑا۔ معمولات زندگی بری طرح متاثر۔ متعدد خاندان اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ کشتیوں کے ذریعے گھروں میں پھنسے خاندانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔